الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق اللہ مولانا العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاۃ والسلام انتہائی واجب الاحترام صد لے کی ادب و احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم برہانی رشید دی آیت میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میرا مالک ارشاد فرماندا ہے، محبوب اپنی پیاری تے سوہنی زبان دے نال اعلان فرما دیو، کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ صرف میں ایک علاقے دا نہیں، الیکم جمیعا، میں سب واسطے، جمی واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان رسالت فرمایا تو جواب وچ کافراں نے گالاں کڈیاں، روڑے مارے، پتھر مارے، سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کیتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ بندہ کوئی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، انہوں ڈیسارڈ کرنے والے بے بہا لوگ نے، آباد کرنے والے کام نے، پریشان کرنے والے، گلاں کرنے والے، جنہیں مسجد وچ نہیں آنا وہ گلاں کردا ہے، جنہیں خدمت نہیں کرنی وہ گلاں کردا ہے۔ تو میں کام کرنے والیاں نو تسلی و تشفی دے دیا گزارش کراں گا کہ دین دے کماں وچ مشکلاں بے بہا نے، یہ صرف علماء، حافظاں، قاریاں، مسجد انتظامیہ، آئمہ، مؤذن، مدرسین نو نہیں، نبیاں دے سلطان، اللہ دے پیارے محبوب، سب نبیاں دے سردار، فاطمہ پاک دی بابا جان، حسنین دی نانا جان نو بھی طرح طرح دی مشکلات دا سامنا کرنا پہ۔ تو سرکاری کائنات نے ہر پریشانی اور ہر دکھ دا جواب جیڑا گال دا، روڑے دا، پتھر دا جواب سرکار نے گال دا گال نال نہیں، روڑے دا گولی نال نہیں،
سرکار نے بد دعاواں نہیں کیتیاں بلکہ انہاں واسطے سرکار نے رحمت دے ہاتھ اٹھا کے دعاواں فرمائیاں سن۔ حضور نے فرمایا واسطے رہو آباد رہو، جدھروں سرکار دی دعا نکل جانی خیر ہو جاندی سی۔ اچھا ایک گل یاد رکھ لو کہ ساڈے بزرگاں دین دا طریقہ کار ہے، بعض بندے آندے نا جی حضرت جی دعا کرو، بعض کانے وچ صرف آواز دیندے نے جی ذرا مشکلات نے پریشانیاں نے، تے ساڈے اکثر علماء صوفیہ فرماندے نے جدوں کان وچ کہہ دیتا نا تساں تے تواڈے واسطے دعا ہو گئی۔ بولو دعا۔ کوئی فردن نام لے کے کلے کلے دا ایک دا نام لو 50 بندے ناراض، او جڑی ناراض کیے او دا کدے خمیازہ بھگتنا ہے۔ میں ہن کئی مرتبہ ایتھے سلام تو بعد تسی حضرات سلام تو بعد سلام لیندے ہو، یعنی درود و سلام جدوں پڑھیا جاندا اس تو بعد مصافحہ کردے ہو، ادھر بھی بندے آگے ادھر بھی آگے ادھر بھی آگے ادھر بھی آگے سارے مصافحہ، ہر بندے دا دل کردا جی ساڈے خطیب نے مصافحہ کریے، آپس وچ بھی کر دین، سرکار دی سنت مبارک بھی ہے۔ لیکن جس لے مصافحہ کیتا جاندا ہے کئی حضرات دو دو بندیاں دے اتوں دی ہاتھ کر کے مصافحہ کر لیندے، انہاں دا اپنا ایک جبر ہے، اپنا ایک ماحول ہے۔ میں کئی مرتبہ کئی بندیاں نو تنگ نظری نال بھی ویکھیا، مثال دے طور تے پیچھے دھکا لگدا ہے، سلام لے کے بندہ واپس ہوندا ہے، کسے دی کونی لگ گئی، کسے دا دھکا لگ گیا ہے، بزرگ آدمی او میرے نال تے سلام کر رہے ہیں، تواڈے واسطے جڑے تحفے پیش کر رہے ہیں نا مسجد دے اندر او اچھے نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ پروگرام بڑھایا، میں اپنی مقتدی حضرات رو آکھا جی اس سائڈ تو سلام واسطے آندے جاؤ تے ادھر گزر دے جاؤ، پھر میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیتا کہ جی یہ نہ تجزیہ نگار لوگاں نے کہنا جی ہن لینا وچ لوا کے سلام کرواندا ہے، او دے نال آپ اگے چلے جاؤ۔ ملدے جان سجن دوست احباب، خلاصہ یہ ہے اگر ایک سائڈ تو آ جاؤ گے نا دوجی سائڈ تو گزر جاؤ گے، کسے نو کونی نہیں بجے گی، کسے نو تہاڈا دھکا نہیں لگے گا، کسے دی دل ازاری نہیں ہوے گی، کسے دے دل وچوں بد دعا نہیں نکلے گی، کسے دے دل نال اے نہیں آکھے گا تو وڈا چودھری کدے کھلوندا نہیں، تو وڈا شیخ کدے کھلوندا نہیں، میرے بھی حضرت صاحب نے، میرے بھی قاری صاحب نے، میرے بھی علامہ صاحب نے، اے لفظ نہیں کہے گا۔ ایک سائڈ تو آؤ آسانی نال سلام لے کے، پاویں 5 ساتھی نے ایک طریقہ کار اگر بن جائے تو او میرا خیال ہے کہ تسی حجر اسود میں چمدیاں ویکھی ہے، میں تے اتھے بھی کھلو کے آکھیا واہ ربا تیرا کار ہے نا، نظام ہی کوئی نہیں، کنے تکے وجدے رہے، ایک تکا وجے بندہ پہنچی حجر اسود تو او حمزہ بھائی تو پیچھے جا کے کھلوندا ہے، 20-25 فٹ پیچھے جاندا ہے۔ وہ جڑے بندے دا دل دکھیا، جی رب فرماندا میرے بندے دا دل ٹھارنے والے تیرا رب عرش تے راضی ہو جاتا ہے، سلام کرنے والے میں تیرو 3 نیکیاں دینا تے نیکیاں دی بجائے اسی گناہ کھٹ لئیے۔ یہ ہے تعلیم و تربیت، انہوں اسی تربیت کہنے ہیں، یا انتظار کیتا جائے یا ایک سائڈ تو چلے آ جائے۔ تو باتیں کر رہے ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں سرکار نے سانو تعلیم و تربیت وچ بھی سبق سکھایا ہے۔ گال کٹی گئی دعاواں دتیاں نے، پتھر مارے دعاواں دتیاں نے، سرکار دا نام بگاڑیا گیا دعاواں دتیاں نے، سرکاری کائنات نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ رب العالمین ایک قوم میرا مرتبہ تے مقام نو نہیں جان دے، یا اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما، انہوں نے جناب ہدایت عطا فرما۔ سرکاری کائنات نے دعاواں منگیا اور فرمایا انی رسول اللہ، دعویٰ کیتا میں اللہ دا نبی ہوں۔ عمر کنی 40 سال، عمر کنی نبی پاک دی عمر کنی 40 سال، تو کہندے رہے میں انی رسول اللہ، میں اللہ دا نبی ہوں۔ جناب خدیجہ نے کلمہ پڑھیا، جناب بلال نے کلمہ پڑھیا، یار غار نے کلمہ پڑھیا،
مراد مصطفیٰ نے کلمہ پڑھیا، سارے کلمہ پڑھ دے گئے، دین پھیلدا گیا، پھولدا گیا، بددا گیا، چڑھدا گیا، سرکار دے غلام بڑھدے چلے گئے۔ لو جی سرکار دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اپنے تے مننا اسی نہ خیر بھی آندے سن تے آن کے دعوے تے دلیل دا جناب اظہار کردے سن، ڈیمانڈ کردے سن۔ لا الہ الا اللہ ایک دعوی ہے، او دی دلیل محمد الرسول اللہ بن گئے تے محمد الرسول اللہ ایک دعوی ہے، او دی دلیل اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ دے صحابہ نو بنا چھڑیا سی۔ ابو بکر صدیق نے مکے دی کرسی نو قاضی سن مکے دی، اور آپ نے ٹھوکر لگا کے مکے دے بازار وچ آن کے فرمایا تسی تانے دیندے ہو؟ غلام نے کلمہ پڑھیا ہے، بیوی نے کلمہ پڑھیا ہے، کوئی امیر ترین بندہ دس یار غار نے مکے دی گلی وچ آن کے اعلان کیتا ویکھ لو مکے دی عدالت دا قاضی بھی ہاں، تاجر بھی ہاں، مالدار بھی ہاں، میں رسول اللہ دا چہرہ ویکھ کے ہاتھ تے بیعت بھی کرنا اور کلمہ محمد دا پڑھ کے امتی بھی بن رہا وا۔ حضرت ابو بکر سرکار دا غلام ہو گئے، اپنیاں منیا ہے اور اکھا میج کے منیا ہے، بولو اپنیاں منیا تے دلیلہ بھی لوکا منیا، پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو سر دی والا تو لے کے پیرا دی ناخنا تک سراپا دلیل بنا چھڑیا۔ قد جاءکم برہان، تو میری نشانی ہے محبوبہ، میری نشانی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سوڑیا ستن نور مبین عطا کیتا ہے، صاحب نور مبین ہے، رب دی نشانی، رب دی برہان، جیڑا بھی میرے آقا دا جمال ویکے، سرکار کائنات دیا زلفہ دا کمال ویکے تے زلف دا اسیر ہو جائے، سرکار کائنات دا سینہ مبارک چاک ہویا، خون نہ نکلیا، یہ بھی نبی پاک دا موجزہ ہے۔ اتنے بندہ کہ جی بائی پاس کیتا جائے خون دا قطرہ نہیں نکلیا، میرے بندہ بشر وخاؤ تے صحیح کوئی، لیکن اے سرکار دی شان نورانیت ہے، بولو شان اے بھی اولی نہ بولو اچھی بولو شان میرے آقا دی شان نورانیت، چار مرتبہ میرے آقا دا سینہ چاک کیتا گیا، خون دا قطرہ نہ نکلیا، اے بھی موجزہ، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انگلی دا اشارہ کیتا، سورج اثر دے مقام تے آ گیا، اے بھی سرکار دا موجزہ، او چلنا آج میرے قدمہ وچ آ جا حبیب یمنی دلیل پیا مانگ ہے، سرکار کائنات دے انگلی دے اشارے تے چند دو ٹکڑے ہو کے محمد عربی دے قدمہ وچ آ گیا سی، درخت اپنیاں جڑاں نو توڑدا ہویا، زمین نو چیردا ہویا، محمد عربی دے قدماں وچ آ گیا سی۔ ابو جہل جیسے آن کے نبی پاک دے سامنے کہندے سن دس تے صحیح میری مٹھی وچ کیے، اگر دس دے تے میں کلمہ پڑھ کے تیرا غلام ہو جاواں۔ سرکار کائنات موج وچ آن کے فرماندے سن ابو جہل تو کہنا جے اے جناب دس دے تے میں کلمہ پڑھ دیواں، پڑھ کے غلام ہو جاواں، تو میرے دسن تو پہلے جے تیری مٹھی والی شے ہی بول کے آ کے تیرے سامنے کھلون والا کون ہے، پھر تیرا کی خیال ہے، پھر تیرا کی خیال ہے؟ میرے کل تے بندے نہیں بول دے، ساڑی کرامت کی ہو گئی، ساڑے موجے تے درکنار رہ گئے، پارے بندے نہیں بول دے۔ ساری رات واٹس اپ چلے ہیں، اتھے نیندر آ گئی، غنودگی آ گئی، ساری رات چل سو چل چل سو چل، کان بھی گناہ، اکھ بھی گناہ، اور دل تیرا پارا ہو گیا ہے، کالا سیاہ ہو گیا ہے، سبحان اللہ دا کیمیں دل کرے کہ سبحان اللہ کہے۔ مولانا تسی آپے کہی جاؤ، اسی اگے بیٹھے ہو یا پرامن شہریاں سانو نہ ہی آکو نہ ہی چھیڑو، لیکن نبی پاک دی آکھے لگنا سبحان اللہ، میرے آکھے ہو سکتا بندہ سبحان اللہ رب دا نہ لوے۔ یہودی آن کے کہندا میں کلمہ تا پڑھنا، او جڑا پرانا درخت دے انہوں بلا، سرکار کائنات نے فرمایا میں بلاما تے ایک پاسے رہ گیا، تو آپ ہی چلا جا کے انہوں آگ او درخت نو کالیاں زلفہ والا محمد تے نو بلا رہی ہے۔ سرکار کائنات رو کہن لگا میری آنکھیں تے کجی کار دے نہیں لگے، سرکار نے فرمایا تینوں نہیں ویکھے گا، تیرے بھیجن والے محمد نو ویکھے گا۔
ایدہ مطلب درخت بھی جانڈا سرکار جگ دے نبی بن کے آئے رب دے نبی بن کے آئے سرکار کائنات دا کلمہ پڑھنے والو یہودی چلدا جا کے نبی پاک دے آکھے لاگے درخت نو جا کے کہنے لگا او درخت تینوں سامنے کالیاں زلفہ والا نبی بلا رہی ہے حیرت شہنا میں جاننا صدقے جاما اس نبی پاک دو جیڑا سن دائے انہوں کدی درود پڑھدا نہیں او دے واسطے کدی رولا پا بینا سن دے نہیں تے یہودی وال ویکھ لے حالانکہ عقل بھی کامل ہے ذہن بھی مندہ پیا درخت دے کول کھلو کے آندا او درختہ تینوں کملی والا بلا رہے آئی اچھا ہون حاجی ذوالفقار صاحب باہر کھلو کے ٹوٹیاں نو پیغام دیو ہاں پانی کلن وضو کرنا ہے یہ آکھن گے رضوی صاحب دنیا دیکھے گی کی آکھے گی حاجی ذوالفقار دا دماغ سلامت ہے کہ نہیں چلو قاری شبیر صاحب نو کہہ لو جوید بھائی نو کہہ لو ٹوٹی نو کو ادھرا پانی چھڑے ایسا بوتل پرنی کے گھنٹہ ٹائم دا کڈنا ہے لیکن ان ٹوٹیاں بھی ایسیاں آ گئیاں ساڑھے خانے وال دے مولانا نہیں مفتی عبدالحمید چشتی صاحب وہ کہندے نے نام منن نام منگن تے نبی کو نہ منگن کہندے میں دبئی گیا تے میں اتھے گیا ٹائلٹ چو واپس باہر آیا تے بیسن لگا سی تے میں ویکھا ٹوٹی کھولن نو جگہ بولو تے صحیح تے میں دیہاتی وہ اپنی زبان انہاں دا کپڑا انداز ہے وہ کہنے لگے جی میں آکھا انہوں ہن میں کھولا کتھوں دیہاتی سا تے میں سوچی پہ گیا میرے پیچھے ایک مولوی صاحب اور نکلے میں کہا چلو اے دی اقتدار وچ چل پینے تقلید کرنے کہنے لگے مینوں پتہ نہ لگے تے مولوی صاحب چنگی داڑھی والے متھے تے واہ بڑا محراب سی مولوی صاحب نے دوہاں ہاتھاں دی لپ بنائی ٹوٹی اگے کیتی اتوں پانی آ گیا سمجھ آئیے تے آکو سبحان اللہ نہیں آئی تے چپ کیتے رہو چپ ہی رہنا چاہیے تو آنو اچھی آکو سبحان اللہ اور کہندے نے میں وچو گل کی کڈی مولوی صاحب دی پانی آیا ہاتھ کیتے انہاں کیا واہ مولوی صاحب مفتی صاحب فرماندے واہ مولوی صاحب نہ کریں تے نبی دے روزے اگے انج نہ کرے تے کرن نہ کرے تے داتا دے دوارے تے جا کے انج نہ کرے تو جے کرن تے آ جائے تے سٹیل دی ٹوٹی اگے انج ہاتھ کر دے صدقے جاواں تیری عقل فہم تو بھی انج تے رب اگے کرنا چاہیے نا کدے اگے کرنا چاہیے جیڑا رب تو علاوہ عقیدہ رکھدا چپ رہے رب والے بولو انج ہاتھ کدے اگے کرنا چاہیے تے اللہ دا دتا ہی نبی ونڈدا ہے رب اگے ہاتھ کر نبی پاک دا وسیلہ پاک اللہ تعالیٰ تینوں لجپال دا صدقہ ضرور مہربانیاں فرما دے گا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سرکار دے عاشقاں نے جا کے نبی پاک دے کولو جو بھی منگی ہے اور جو بھی سوال کیتا ہے نبی پاک نے سنیا بھی ہے مہربانی بھی فرمائی ہے میں 4 مرتبہ قاری غلام شبیر صاحب گیا اج کل بریکاں لگیاں ہویاں پتہ نہیں کی وجہ ہے سونا مدینے والا مہربانی فرما دے اسی جدوں بھی گئے ہاں اوتھے جا کے ہاتھ بن کے آکھے نے سونے آقا جی تے روزے تے غلام دیا ٹولیاں آقا جی تے روزے تے غلام دیا ٹولیاں عقیدے دے کل بندے بولو نہ ذرا فیوز بندہ بالکل نہ بولے او یا کوئی آقا جی تے روزے تے غلام ٹولیاں آقا جی تے روزے آقا جی دے روزے تے غلام دیاں ٹولیاں ایک سنن والا ہے ایک سنن والا ہے بھئی لکھاں دیاں بولیاں ایک سنن والا ہے بھئی لکھاں میں جملہ تبدیل کر لگا سن لیا جنرا ایک ہی ونڈن والا ہے بھئی کلا ونڈن والا ہے بھئی لکھاں دیا جھولیاں کلا ونڈن والا ہے بھئی لکھاں سرکار کائنات دی بارگاہ جا کے التجا کریا کر کیونکہ میرا نبی عطا کردہ رسول اللہ میں
اللہ دا نبی بن کے آیا ہن عاشقو میں جملہ لکھاں برگا دے لگا جے اوکھے ویلے نبی اگے بھی سوال نہیں کرنا تے پھر کرنا کدے اگے ہے پتر پیو کو نہیں منگنا تے پھر گوانڈیاں کو جا کے منگے گا اللہ فرمایا منگو میرے یار کولوں بس سونا جملے دی ایویں توہین نہ کرنا تھلے نہ سٹنا مل پانا اللہ فرمایا منگو میرے یار کولوں میرے کولوں لئی جاندا ہے غلاماں نوں دئی جاندا ادھروں لئی جاندا ہے ادھر دئی جاندا ہے آنا سرکار فرمایا میں قاسمن انا کا میں قاسمہ ونڈن والا واللہ یعطی وانا قاسمن میں او دے خزانے تقسیم کرنے والا جنہوں خزانہ مل گیا انہوں گانج بخش کیا جاندہ محمدی خزانہ جنہوں ملیا انہوں گانج بخش کیا جاندہ ہے اچھا انہوں میں بات کر رہا سا حضور اعلان کیتا لوکا دلیلہ منگیاں تے جن نے بغیر دلیلوں منی ہے او دا نا ابو بکر ہے جن نے بغیر دلیلوں منی ہے او دا نا ابو بکر عمر پاک عثمان تے علی تے جنہ دلیلہ منگیاں جنہ دلیلہ دا سوال کیتا ڈیمانڈا کیتیاں سرکار کائنات رے ڈیمانڈا نے بھی پورا کیتا لیکن ان جٹھیاں اوے جدی ٹانگی دلانو اوے بن جٹھیاں جدی یا ہری سلپو جدا قیدی دو جاگی بن نینا مسیح خما ہری